بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ 10ویں سپارے کے اخیر میں اور اس سپارے کے شروع میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور انہوں نے اس کے لیے جھوٹے بہانے تراشے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ پہلے سے تم لوگوں کی صحیح حالت ہمیں بتا چکا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے ان سے بے رخی برتنی ہے، ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی اور نہ ان کو ملامت کرنی ہے، اور ان کو یہ بتا دیں کہ ان جھوٹی قسموں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مہاجر ہیں یہ انصار ہیں جنہوں نے سبقت کی دین میں، اسلام میں، ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے، ابتدائی زندگی میں اسلام لائے، مشقتیں برداشت کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیروکار تھے جو ان کے بعد آئے اور ان کی پیروکاری نیکی تقوی کے ساتھ کی۔ اس میں بعد کے صحابہ اور ان کے شاگرد تابعین اور قیامت تک آنے والے سب نیک مسلمان داخل ہیں۔ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات، اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ہے ان کے لیے اور ان کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں۔ پھر مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی ایک خطرناک سازش تھی، انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی۔ مقصد تو مسلمانوں کے خلاف محاذ بنانا تھا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا اور عیسائیوں سے اور کافروں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے راز انہیں پہنچانا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینا تھا۔ لیکن ظاہر یہ کیا کہ ہم نے مسجد بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ کسی وقت میں نماز بھی پڑھ لیں، برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی اس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمائے میں غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ نے چاہا تو آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واپس پہنچنے سے پہلے اس کی حقیقت نبی پر کھول دی اور نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، اور صحابہ کرام کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمارت تہس نہس کروا دی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی کام کتنا خوبصورت اور اچھا کیوں نہ ہو، اگر نیت درست نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ مسجد کے نام پر یہ عمارت بظاہر بنائی جا رہی ہے لیکن مقاصد بہت بھیانک تھے۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے ان کے اس کام کو بطور عبرت ذکر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد ہے جس کا ذکر ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، احق ان تقوم فی، آپ وہاں ضرور جائیں۔ یہ قباء کی مسجد ہے، حدیث میں آتا ہے، اور قباء والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پہلے کچھ دن قباء میں قیام رہے، اور وہاں آپ نے قباء بستی میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ مسجد بنائی۔ اللہ نے ان لوگوں کی یہ تعریف بھی فرمائی کہ یہ لوگ پاکی کو، صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں ظاہری پاکی بھی داخل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے پوچھا تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہوا؟ فرمایا کہ ہم طہارت میں ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ استنجا کے وقت میں ڈھیلا یا ٹیشو کا استعمال کر لینا چاہیے پیشاب کو خشک کرنے کے لیے، پھر پانی استعمال کیا جائے۔ باطنی پاکیزگی بھی اس میں داخل ہے کہ دل کو روحانی گندگیوں سے صاف رکھا جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اس میں بیعت عقبہ والے صحابہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت سے پہلے 70 مرد و خواتین نے جب بیعت کی اور خاص طور پر جہاد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بیعت کی، حضور سے پوچھا تھا ہم اس پر عمل کریں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ کہنے لگے ہم اس سودے پر راضی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جان اور مال کو خرید دیا اور بدلے میں جنت دے دی۔ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے جنت دینا اور سچا۔ اور آگے فرمایا ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کون اپنے عہد کو اور وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ یاد رکھیے، ہر مسلمان اپنی زندگی میں اللہ سے معاہدہ اور وعدہ کر کے آیا ہے۔
آج تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو نیکی تقوی کے ساتھ اور جہاد اور دین کی محنت کے ساتھ گزار لیں، پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، بدلے میں وہ نعمتیں ملیں گی جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ نیک بندوں کی کچھ صفات بیان کی: توبہ کرنے والے، عبادت گزار، روزے رکھنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، برے کاموں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، شریعت میں جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی اور جو پابندیاں ہیں ان کا یہ پورا خیال کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں جن کے لیے بشارت ہے۔ پھر ان 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو مخلص تھے، پکے مومن تھے، لیکن ازراہ بشریت ان سے کوتاہی ہوئی، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد پر جانا تو ہر ایک کے لیے ضروری تھا۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، انہوں نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی غلطی کا واضح اعتراف کیا، منافقین کی طرح قسمیں نہیں کھائیں۔ چونکہ یہ اپنے تھے تو حضور نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی حکم نہیں آئے گا میں کچھ نہیں فیصلہ کر سکتا۔ اور ان حضرات کا کچھ وقت کے لیے معاشرتی بائیکاٹ کرایا گیا بطور تنبیہ کے۔ 50ویں دن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے یہ حال تھا، زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، خود ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی تھی، انہیں یقین تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، کہیں نہیں جا سکتے، تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ معلوم ہو آدمی مخلص ہو توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر حکم دیا مومنو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ اچھا ماحول، نیک لوگوں کی صحبت۔ سچے وہ ہیں جن کے اندر سچائی رس بھر گئی، ان کی نیت میں، ان کے عمل میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو اور خاص طور پر اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں ضرور رکھیں۔ یاد رکھیے آج کی بہت سی معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں اور کمزوریوں کا حل اچھی صحبت اور نیک لوگوں کا ساتھ ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے ہر بڑی جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو علم دین حاصل کریں، دین سیکھیں اور واپس آ کر لوگوں کو تبلیغ کریں، اپنے معاشرے، اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو، اپنے ماحول کو ڈرائیں، دین کی باتوں سے آگاہ کریں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر قرآن اخیر میں نبی کی شان بیان کر رہا ہے، فرمایا ایسے عظیم الشان رسول آئے جو تم میں سے ہی ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بہت گرا ہے، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ آپ سراپا امت کے لیے سراپا رحمت تھے، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہا اگر یہ نہ مانے تو کہہ دے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے صبح شام یہ آیت پڑھ لی جائے، اللہ غموں کو ہلکا کرتے ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، معنی کے دھیان کے ساتھ میرے لیے اللہ کافی ہیں، وہ ہر مشکل میں میرے لیے آسانی کریں گے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، عرش عظیم کا رب اور مالک وہی ہے۔ سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، اس میں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات ہیں، پرانی قوموں کے حالات سنا کر انہیں تنبیہ کی گئی ہے، عقائد کا بھی ذکر ہے۔ مشرکین کہتے تھے ایک انسان ہماری طرف نبی آ گیا، فرشتہ کیوں نبی نہیں آئے؟ تعجب ہو رہا ہے ہماری طرح کا انسان نبی بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتہ نبی کیسے آتا؟ اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ جو مقصد تھا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے انسان ہی کو ہدایت اور رہنمائی کے طور پر بھیجا گیا۔ مشرکین کو جب دعوت دی جاتی، قرآن کی واضح آیات پڑھی جاتی، بجائے ماننے کے کہتے کوئی دوسرا قرآن لائے، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، یا اس میں تبدیلی کر دیں۔ کیوں؟ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ ذرا غور کریں،
آج کا انسان بھی اللہ معاف فرمائے قرآن میں دین میں تبدیلی چاہتا ہے۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حل صرف یہ ہے، علاج صرف یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو ہم دین کے مطابق بنا لیں، دین میں ڈھال لیں۔ یہی ہدایت ہے، یہی کامیابی ہے۔ نبی نے کہا کہ میں قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ یاد رکھیے نبی کے نائبین کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ علماء تو دین کے چوکیدار، پہرے دار اور محافظ ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی صحیح باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو رزق دینے والے اللہ، آسمان و زمین سے بارش برسانے والے اللہ، انسان کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ نے دیے، زندے کو مردے سے نکالنے والے اللہ، پھر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مشرکین کا نظریہ توڑا گیا۔ وہ کہتے تھے خالق تو اللہ ہیں، لیکن بہت سارے اختیارات بتوں کو دیے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، ہم ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ غلط ہے، ان بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یاد رکھیے نبی یا ولی اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتے اور ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قرآن پھر چیلنج کر رہا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پیغمبر اپنی طرف سے یہ گھڑ کر لائے ہیں تو اللہ کے سوا جن کو چاہو مدد کے لیے لے آؤ، ایک صورت بھی اس جیسی لے آؤ۔ اور دوسری جگہ کہا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں لے آؤ۔ مشرکین نہیں لا سکے۔ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو تمام ذرات تو مٹی بن جاتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا قیامت کے دن یہ ذرہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں انسان ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ سے مخفی نہیں، اللہ کو ہر چیز پر قدرت بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے بھائیوں اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مومن ہے اور متقی ہے، پابندی والی، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ پر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن کوئی خوف اور غم ان پر مسلط نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے دل میں ایک سکینہ اور اطمینان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمام حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں اچھے خواب کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی دے۔ اس کے بعد قرآن حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ طویل عرصے قوم کو نصیحت کی، توحید کی دعوت دی، چند افراد مانے، باقی سب کو اللہ نے غرق فرما دیا طوفان میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، فرعون نہ مانا، بحر قلزم میں اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا تھا، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے خدا پر۔ اللہ نے کہا نہیں، الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی نافرمانی فساد میں گزارا۔ اللہ کے یہاں قانون ہے، ایسی حالت کا ایمان قبول نہیں ہوتا جب آخرت کے احوال نظر آنے لگیں۔ اور قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے بدن کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے محفوظ کروا دیا۔ اس کی لاش سمندر سے مل گئی اور آج بھی مصری عجائب خانے میں فرعون کا یہ جسد، یہ جسم جو ہے وہ محفوظ ہے اور لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ پھر قرآن ایک واقعہ اور بیان کر رہا ہے قوم یونس کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی عذاب متوجہ ہوا تھا، لیکن وہ عذاب کے اترنے سے پہلے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئی، ان کا ایمان قبول ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاف اگر کسی کو دین میں شک ہے تو شک ہوتا رہے، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے سب کو پیغام دے دیجئے
میں تو اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور آگے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، یہ مخلوق نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اور نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے ایسا کیا آپ ظالموں میں ہوں گے، امت کو سنانا مقصد ہے۔ پھر کہا اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، آپ کو کوئی نفع خیر دیں تو کوئی اللہ کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا ذکر ہے، اور توبہ و استغفار کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیا میں بھی اللہ اس کا نقد فائدہ دیتے ہیں، اور نعمتیں برتنے کا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ توبہ و استغفار کا نقد فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔